السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ فتنہ انگیز۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، شہریار نام تھا۔ شہزادہ شہریار نے بڑے ناز و نعیم میں پرورش پائی تھی۔ ضدی بھی تھا اور خود سر بھی۔ بادشاہ اب بوڑھے ہو چلے تھے، چاہتے تھے کہ سلطنت کا کام شہریار کو سونپ دیں، لیکن انہیں یقین نہیں تھا کہ شہزادہ حکومت کے کام کو سنبھال پائے گا اور رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کر پائے گا۔ تو بادشاہ نے شہریار کا امتحان لینے کی ٹھانی۔ بادشاہ پڑوس کے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ کافی دن سے لڑائی چل رہی تھی۔ بادشاہ نے شہزادہ شہریار کو یہ ذمہ داری سونپی کہ اگر تم اس ملک کو فتح کر لو تو میں سمجھ لوں گا کہ تم حکومت سنبھالنے کے قابل ہو گئے ہو۔ تو شہزادہ ایک بڑی فوج لے کر روانہ ہو گیا۔ اپنی تدبیر اور بہادری سے ملک فتح کر لیا۔ واپسی پر بادشاہ نے شہریار کی تاج پوشی کی رسم انجام دی۔ ملک میں دوہری خوشیاں منائی جا رہی تھیں، ایک فتح کی اور دوسری تاج پوشی کی۔ شہر میں نئے بادشاہ کی سواری دھوم دھام سے نکالی گئی۔ ایک خلقت دیکھنے کو امڑ پڑی۔ وزیر کی نوعمر بیٹی فتنہ انگیز بھی اپنے محل کی چھت پر بیٹھی جلوس دیکھ رہی تھی۔ جب بادشاہ کا ہاتھی وزیر کے محل کے پاس سے گزرا تو فتنہ انگیز کے پاؤں کی جھانجھن اتفاقاً کھل کر گری اور ٹھیک بادشاہ کی گود میں آ کر پڑی۔ بادشاہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو کسی لڑکی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی، کیونکہ لڑکی فوراً ہی کود کر بھاگ گئی تھی۔ بادشاہ جانتے تھے کہ یہ وزیر کا گھر ہے اور لڑکی یقیناً وزیر کی بیٹی ہی ہوگی۔ انہیں شرارت سوجھی۔ اگلے دن دربار لگا تو بادشاہ نے وزیر کو بلا کر کہا، میرے ایک سوال کا جواب دو۔ اگر نہیں دے سکے تو تمہیں تمہارے عہدے سے ہٹا کر دیش نکالا دے دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے، تمہارے گھر دال پکی، ہم نے گھر بیٹھے چکھی۔ وزیر بڑے پریشان ہوئے، گھر آ کر خاموش اور فکر مند بیٹھ گئے۔ فتنہ انگیز ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ باپ کو پریشان دیکھ کر ان کے سر ہو گئی کہ بتائیے ابا جان، کیا بات ہے؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ وزیر نے بہت ٹالنے کی کوشش کی، کہا کہ یہ بچوں کے سمجھنے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ آخر وزیر کو بتانا پڑا، بیٹی نہ جانے کیا بات ہے، یہ نئے بادشاہ مجھ سے ناراض ہیں، شاید مجھے ہٹانے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے ایسا سوال کیا ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور جواب نہ دینے کی صورت میں دیش نکالا دے دیا جائے گا۔ فتنہ انگیز نے پوچھا، سوال کیا ہے؟ وزیر نے بتا دیا، تمہارے گھر دال پکی، ہم نے گھر بیٹھے چکھی۔ فتنہ انگیز کہنے لگی، بس اتنی سی بات کے لیے آپ اتنے پریشان ہو گئے؟ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ آپ کل دربار میں جا کر بادشاہ سے سال بھر کی مہلت لے آئیے، کہیے گا کہ مشکل سوال ہے، سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ وزیر کی سمجھ میں خاک نہیں آیا، لیکن ایسا ہی کیا جیسا کہ بیٹی نے بتایا تھا۔ مہلت دے دی گئی۔ اب فتنہ انگیز نے وزیر سے کہا کہ اپنے بھروسے کے ماہر مستریوں کو بلائیے اور اپنے گھر سے بادشاہ کی خوابگاہ تک ایک سرنگ کھدوائیے۔ کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ سرنگ سال بھر کے اندر اندر تیار ہو جائے، اور ہاں، ان مستریوں کو گھر کے اندر ہی قید رکھیں تاکہ جب تک کام پورا نہ ہو جائے بات باہر نہ نکلے۔ وزیر نے کہا، بیٹی میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تم کیا کر رہی ہو اور یہ سرنگ کیوں کھدوا رہی ہو؟ بادشاہ کو خبر ہو گئی تو جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ فتنہ انگیز بولی، ابا جان آپ فکر نہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بادشاہ کو ان کے سوال کا جواب مل جائے تو میرا کہا مانیے، ورنہ یوں بھی جان کہاں بچے گی۔ وزیر نے ایسا ہی کیا۔ ماہر کاریگروں کو بلا کر کام سمجھایا اور ان کے رہنے کا انتظام اپنے ہی محل میں کر دیا۔ سخت پہرا تھا کہ ان میں سے کوئی باہر نہ جا پائے۔ سرنگ کھدنی شروع ہو گئی، رات دن کام ہوتا۔ ہاں، جب کام بادشاہ کے محل تک پہنچا تو صرف دن میں کام ہونے لگا، کیونکہ دن کے ہنگاموں میں کسی کو کوئی آواز نہیں سنائی دیتی۔ سال بھر کے اندر سرنگ تیار ہو گئی۔ اس کا دروازہ بادشاہ کی مسہری کے پیچھے کھلتا تھا، لیکن ایسے کہ اوپر سے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ جب مہلت کی مدت پوری ہوئی تو اس سے پہلی رات فتنہ انگیز بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کر گھونگھٹ نکال کر بادشاہ کی خوابگاہ میں پہنچ گئی۔ جھانجھن بادشاہ کی مسہری کے پاس ایک تپائی پر رکھی تھی اور بادشاہ ابھی جاگ رہے تھے۔ فتنہ انگیز نے ادب سے سلام کیا اور اپنی جھانجھن لے کر واپس مڑی تو بادشاہ نے کہا، فتنہ انگیز میرے سوال کا جواب کہاں ہے؟ فتنہ انگیز بولی، حضور
آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ 6 مہینے کھدن کھدائی، 6 مہینے پٹن پٹائی، جھانجھن لے کر گھر آئی، دال کہاں سے چکھن پائی، اور جھپٹ کر سرنگ کے راستے دوڑتے ہوئے واپس آ گئی۔ اگلے دن وزیر نے کہا، بیٹی آج مہلت کی میعاد پوری ہو گئی، بادشاہ سلامت جواب مانگیں گے تو کیا کہوں؟ فتنہ انگیز نے جواب دیا، ابا جان آپ اطمینان سے دربار جائیے، بادشاہ کچھ نہیں پوچھیں گے۔ وزیر کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بیٹی سے بحث فضول تھی۔ ڈرتے ڈرتے دربار میں گئے۔ تمام وقت جان سوکھتی رہی۔ بادشاہ تمام سرکاری کاموں کی باتیں کرتے رہے، لیکن اس سوال کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ وزیر نے اطمینان کی سانس لی اور بیٹی کی سمجھداری کے قائل ہو گئے۔ اب بادشاہ لاجواب تو ہو گئے تھے، لیکن دل ہی دل میں بڑے جذبز ہوئے کہ اس ذرا سی چھوکری نے انہیں لاجواب کر دیا۔ اسے نیچا دکھانے کی ترکیب سوچتے رہے۔ ایک دن وزیر کو بلا کر کہا، وزیر اعظم، ماں بدولت کو بیل کا دودھ چاہیے، یا تو بیل کا دودھ لا کر دو ورنہ سر قلم کروا دوں گا۔ وزیر گھر آ کر افسردہ اور پریشان بیٹھ گئے۔ فتنہ انگیز سمجھ گئی کہ بادشاہ نے بدلہ لینے کے لیے پھر کوئی شگوفہ چھوڑا ہے۔ باپ سے فکر کا سبب پوچھا تو وزیر بولے، کیا بتاؤں بیٹی، بادشاہ میری جان کے دشمن ہو گئے ہیں۔ پچھلی بار تم نے سنبھال لیا تھا، اب پھر جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ فتنہ انگیز نے پوچھا، اب کیا چاہتے ہیں بادشاہ سلامت؟ وزیر نے بتایا کہ انہیں بیل کا دودھ چاہیے۔ بتاؤ بھلا میں بیل کا دودھ کہاں سے لاؤں؟ فتنہ انگیز بولی، ابا حضور آپ بھی ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ کل دربار میں جا کر بادشاہ سے سال بھر کی مہلت لے آئیے، کہیے گا بیل کا دودھ تلاش کرنے میں اتنا وقت تو لگ ہی جائے گا۔ وزیر نے ایسا ہی کیا اور منتظر رہے کہ بیٹی پھر شاید ان سے کوئی کام کرنے کی فرمائش کرے، لیکن فتنہ انگیز نے ایسا کچھ نہیں کیا، اطمینان سے بیٹھی رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال بھر گزر گیا۔ جس دن مہلت کی مدت پوری ہونی تھی، اس دن صبح ہی صبح منہ اندھیرے اس نے نوکرانی جیسے کپڑے پہنے اور کچھ چھوٹے چھوٹے کپڑوں پر ہلدی کے دھبے لگا کر اور دھوبیوں والا ڈنڈا لے کر ندی پر پہنچ گئی۔ ندی کا جو کنارہ بادشاہ کی خوابگاہ کے ٹھیک نیچے تھا، وہاں بیٹھ کر اور گلا پھاڑ پھاڑ کر دھوبیوں کی طرح چھیو چھیو چلانے لگی، ساتھ ہی ڈنڈے سے کپڑوں کو کوٹتی بھی جاتی تھی۔ شور شرابہ سن کر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، سخت غصہ آیا۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو گھونگھٹ نکالے ایک لڑکی نظر آئی جو چلا چلا کر کپڑے دھو رہی تھی۔ بادشاہ نے ڈپٹ کر پوچھا، اے لڑکی کون ہے تو اور کیا کر رہی ہے؟ اس کنارے تک آنے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ لڑکی بولی، بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، رات کو میرے باپ کے بچہ ہوا ہے، اسی کے پوتڑے دھو رہی ہوں۔ بادشاہ کو ہنسی آ گئی، باپ کے بچہ ہوا ہے یا ماں کے ہاں؟ لڑکی بولی، نہیں حضور، میرے باپ کے بچہ ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا، بے وقوف، کہیں مرد کے بھی بچہ ہوا ہے؟ لڑکی نے جھٹ سے جواب دیا، حضور کہیں بیل نے بھی دودھ دیا ہے؟ بادشاہ نے لمبی سانس لی، اوہ فتنہ انگیز، یہ تم ہو؟ جی سرکار۔ بادشاہ سلامت رہیں، یہ کنیز ہی ہے۔ بادشاہ بولے، چلو بھاگو گھر جاؤ۔ فتنہ انگیز کپڑے وپڑے پھینک پھانک کر واپس گھر آ گئی۔ دربار جاتے وقت وزیر نے پوچھا، بادشاہ بیل کا دودھ مانگیں گے، میں کیا جواب دوں؟ فتنہ انگیز نے کہا، آپ اطمینان سے دربار جائیے، بادشاہ کچھ نہیں پوچھیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وزیر حیران تھے مگر خوش تھے کہ چلو بلا ٹلی، لیکن حقیقت میں بلا ٹلی نہیں تھی۔ بادشاہ سخت کھسیائے ہوئے تھے کہ ایک ذرا سی لڑکی انہیں انگلیوں پر نچا رہی تھی۔ آخر ایک دن انہوں نے وزیر کو بلا کر کہا، وزیر اعظم، ہم آپ کو عزت بخشنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جائیے اور شادی کی تیاریاں کیجیے، شادی جلد سے جلد ہو جانا چاہیے۔ وزیر کی تو جان ہی نکل گئی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ بادشاہ باپ کا بدلہ بیٹی سے لینا چاہتے ہیں، نہ جانے میری بیٹی کا کیا حشر کریں گے، لیکن انکار کی کوئی گنجائش کہاں تھی۔ گھر آ کر خاموش بیٹھ گئے۔ فتنہ انگیز سمجھ گئی کہ بادشاہ نے پھر کوئی شوشہ چھوڑا ہے۔ پوچھنے لگی، ابا جان بتائیے نا، اب کیا ہوا؟ بادشاہ نے کوئی نیا سوال کر دیا کیا؟ وزیر بولے، یہ تمہارے بتانے کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بادشاہ میری اور تمہاری جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ فتنہ انگیز نے جب زیادہ ضد کی تو وزیر کو بتانا پڑا کہ بادشاہ سلامت اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ فتنہ انگیز بولی،
ابا جان، اس میں فکر کی کیا بات ہے؟ میری شادی آپ کہیں نہ کہیں تو کریں گے ہی۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ خود بادشاہ کے یہاں سے پیغام آیا ہے، آپ تیاریاں کیجئے۔ فتنہ انگیز نے باپ کو تو تسلی دے دی، لیکن خود دل ہی دل میں گھبرائی ہوئی تھی کہ دیکھیے اب کیا پیش آتا ہے۔ بادشاہ کی فطرت کو وہ اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ دربار کی اپنی ہار کا بدلہ وہ ضرور لیں گے، لیکن اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ہر امتحان میں اسے کامیاب کرے۔ خیر، دھوم دھام سے شادی ہوئی اور فتنہ انگیز رخصت ہو کر بادشاہ کے محل میں اتری، لیکن اسے بادشاہ کی خوابگاہ میں پہنچانے کے بجائے محل کے دور دراز کونے میں بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں ایک کتا اور ایک بلی پہلے ہی سے موجود تھے۔ اتنے میں بادشاہ آ گئے۔ انہوں نے دلہن کا منہ تک نہیں دیکھا، بولے، فتنہ انگیز، یہ تمہارا آخری امتحان ہے۔ تمہیں اس کتے اور بلی کے ساتھ سال بھر کے لیے اس کمرے میں بند کیا جا رہا ہے۔ تمہیں اپنی ضرورت کی ہر چیز اس روشن دان نما کھڑکی سے مل جایا کرے گی، لیکن تم نہ کسی سے مل سکو گی اور نہ بات کر سکو گی۔ باہر کی دنیا سے تمہارا کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ سال بھر بعد جب میں تالا کھولوں تو تمہارے اس کتیا اور بلی سب کے بچے ہونے چاہیے، ورنہ میں تمہیں اور تمہارے باپ دونوں کو جان سے مروا دوں گا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ نے دروازہ بند کر کے اس میں بڑا سا تالا ڈال دیا اور چابی جیب میں رکھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو فتنہ انگیز سن سی رہ گئی، ایسا لگا جیسے موت دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہی ہو، لیکن وہ فتنہ انگیز تھی، اس نے ہمت ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ اس نے اللہ سے مدد مانگی اور دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، تو مظلوموں کی مدد کرتا ہے، میری بھی مدد کر اور مجھے راستہ دکھا۔ دعا مانگ کر اس کا دل ہلکا ہو گیا اور کھویا ہوا اعتماد واپس آ گیا۔ 2-3 دن اس نے حالات کا جائزہ لیا، صبح شام اسی کھڑکی سے جو زمین سے بہت اونچی تھی اور بہت چھوٹی تھی، اس کا اور کتیا اور بلی کا کھانا مل جاتا، ضرورت کا سارا سامان مل جاتا۔ دربار سے لوٹتے ہوئے بادشاہ روز شام کو ایک چکر لگاتے اور پوچھتے، فتنہ انگیز کیا کر رہی ہو؟ وہ جواب دیتی، حضور کی جان اور مال کو دعا دے رہی ہوں۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد چوتھے دن اس نے کوئلے سے اپنے دوپٹے کے کونے پر اپنے باپ کو خط لکھا کہ جلد سے جلد میرے کمرے سے اپنے گھر تک ایک سرنگ کھدوا دیجیے، یہ کام 1 ماہ میں مکمل ہو جائے اور کسی کو بھنک نہ ملے۔ جمعہ کے جمعہ محل کی جمع دارنی آ کر کمرہ اور باتھ روم صاف کرتی تھی، ایک پہرے دار دروازے پر کھڑا رہتا تھا۔ فتنہ انگیز نے موقع دیکھ کر جمع دارنی کو باتھ روم میں بلایا اور اپنے سچے موتیوں کی مالا اسے انعام میں دیتے ہوئے کہا کہ میرا یہ دوپٹہ میرے باپ وزیر کو پہنچا دو۔ جمع دارنی راضی ہو گئی، ایک تو انعام کا لالچ تھا، دوسرا اسے بھی اس کمسن خوبصورت وزیر زادی سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ اس نے دوپٹہ اپنے کپڑوں میں چھپا لیا اور سیدھا جا کر چپکے سے وزیر کو دے دیا۔ وزیر نے اسے مزید 2 اشرفیاں دیں اور تاکید کی کہ اس کی خبر کسی کو نہ ہو۔ جمع دارنی نے اپنا وعدہ نبھایا اور اپنا منہ بند رکھا۔ وزیر نے 50-60 وفادار مزدوروں کو لگا کر اسی دن سے سرنگ کھدوانی شروع کر دی اور 1 مہینے کے اندر اندر سرنگ تیار ہو گئی۔ فتنہ انگیز نے راحت کی سانس لی۔ اب وہ کھانے کے اوقات اور بادشاہ کے آنے کے وقت کو چھوڑ کر اپنا واقعی وقت اپنے باپ کے محل میں گزارتی۔ اس کے پاس وقت کم تھا۔ اس نے گانے ناچنے والی کم سن اور خوبصورت لڑکیوں کا ایک گروپ تیار کیا اور بادشاہ کے محل کے مقابل خیمے لگا کر اپنی نوٹنکی شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں نوٹنکی کی شہرت دور دور پھیل گئی، لوگ دور دور سے تماشا دیکھنے آنے لگے۔ فتنہ انگیز خود پردے میں رہتی تھی، لڑکیاں ناچتی گاتی اور کھیل دکھاتی۔ ہوتے ہوتے شہرت بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ محل میں آ کر تماشا دکھائیں۔ فتنہ انگیز نے پردے کے پیچھے سے بادشاہ کے ہر کاری سے کہا، بادشاہ سلامت سے سلام عرض کرنا اور کہنا، ہم لوگ ایران سے آئے ہیں، عزت دار ہیں، کسی کے محل یا گھر میں تماشا نہیں دکھاتے۔ بادشاہ سے عرض کرنا کہ ہماری دعوت قبول فرمائیں اور ہمارے ڈیرے پر آ کر ناچ دیکھیں۔ اس جواب نے بادشاہ کا اشتیاق اور بڑھا دیا۔ ایک رات فتنہ انگیز کا حال چال پوچھنے کے بعد بادشاہ نوٹنکی والی کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ لڑکیوں نے بہت عمدہ ناچ پیش کیا۔ بادشاہ نے انعام دیا اور پوچھا، تم لڑکیاں ہی ہو یا تمہارے ساتھ کوئی بڑا بھی ہے؟
लड़कियों ने बताया कि हमारी मालिका हैं, वो पर्दा करती हैं, किसी के सामने नहीं आती। बादशाह का इश्तियाक और बढ़ा। उन्होंने कहलवाया कि अपनी मालिका से कहना हम उनसे मिलना चाहते हैं। लड़की अंदर से जवाब लाई, मालिका ने कहा है कि वो यूं तो किसी के सामने नहीं आती, लेकिन आप इस मुल्क के बादशाह हैं, आपके सामने आ जाएंगी, आप कल तशरीफ ले आएं। बादशाह वापस आ गए और बड़ी बेसब्री से अगली रात का इंतजार करने लगे। अगली रात फितना अंगेज ने खास तौर पर बनाव सिंगार किया। एक तो थी ही हसीन, सिंगार ने उसके हुस्न में 4 चांद लगा दिए। बादशाह सलामत तो देखते के देखते रह गए। उसने अदब से सलाम किया, पान पेश किया और बोली, ज़हे नसीब के बादशाह सलामत ने कनीज का मान रखा। बादशाह ने फितना अंगेज की सूरत तो कभी देखी नहीं थी, लेकिन आवाज सुनकर चौंके। बोले, हमें एक जरूरी काम याद आ गया, हम अभी आते हैं। फितना अंगेज समझ गई कि बादशाह को शक हो गया है। बादशाह सीधे रास्ते गए और वो सुरंग के रास्ते उनसे पहले कमरे में पहुंच गई। बादशाह ने आवाज दी, फितना अंगेज क्या कर रही हो? जवाब मिला, हुजूर की जानो माल को दुआ दे रही हूँ। हुजूर खैरियत तो है, आज दोबारा कैसे तशरीफ लाए? बादशाह ने कहा, यूं ही तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए चले आए। बादशाह वापस डेरे पर पहुंचे। उनसे पहले फितना अंगेज वहां पहुंच चुकी थी। गरज उस रात बादशाह 3 बार फितना अंगेज की खैरियत दरियाफ्त करने आए और हर दफा उसे वहीं पाया। आखिर उन्हें इत्मीनान हो गया। दूसरी तरफ वो नौटंकी की मालिका के इश्क में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुके थे। अब उनकी रातें उसी के पास गुजरती थी। 1 माह के बाद एक रात उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अब हमें अपने मुल्क वापस जाना होगा। खबर आई है कि मेरी माँ बहुत बीमार है। बादशाह उदास हो गए। उससे वादा लिया कि जैसे ही उसकी माँ ठीक हो जाए वो वापस आ जाए। अगले दिन लोगों ने देखा कि मैदान साफ था। रातों रात नौटंकी चली गई। फितना अंगेज का मकसद पूरा हो चुका था। अब वो बादशाह के बेटे की माँ बनने वाली थी। नाचने गाने वाली लड़कियों को उसने दूसरे शहर से बुलवाया था। उन्हें इनाम इकराम देकर वापस भिजवा दिया। उधर कुतिया और बिल्ली के भी जोड़े मिल गए थे और वो भी ब्याने वाली थी। बादशाह अब भी रोज फितना अंगेज की खैरियत पूछने आते थे, लेकिन उनका दिल नौटंकी की मालका की याद में हर शय से उचाट हो चुका था। उधर साल भर की मुद्दत पूरी होने को आई और उधर फितना अंगेज ने चांद से शहजादे को जन्म दिया। कुतिया और बिल्ली भी ब्याह गई। जिस दिन साल की मुद्दत पूरी होने को थी, फितना अंगेज ने दुल्हन का सुर्ख जोड़ा पहना, खूब बनाव सिंगार किया और बच्चे को गोद में लेकर बादशाह का इंतजार करने लगी। दरबार से उठकर बादशाह कमरे पर आए और साल बंद का बंद ताला खोला। दरवाजा खुलते ही कुतिया बिल्ली और उनके बच्चे बादशाह के पांव से लिपट गए। बादशाह हैरान कि यह माजरा क्या है। आगे बढ़े तो फितना अंगेज ने बढ़कर सलाम किया और बच्चे को उनकी गोद में देते हुए कहा, संभालिए हुजूर अपने वली अहद को। कनीज आपकी आखिरी आजमाइश पर भी पूरी उतरी। चंद लम्हों तक तो बादशाह कुछ समझ ही नहीं पाए, ये फितना अंगेज थी या नौटंकी की ईरानी मालका। जब समझे तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। बोले, तुम वाकई फितना अंगेज हो। मैं कबूल करता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा अक्लमंद हो। बहुत हुआ, चलो महल तुम्हारा मुंतजर है और मैं तुम्हारी याद में बेताब हूँ। बादशाह खुशी खुशी फितना अंगेज का हाथ थामकर नन्हे शहजादे के साथ महल में आ गए और हंसी खुशी उनके दिन गुजरने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजीद दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। शुक्रिया।